بحث حروف غیر عاملہ، بحث حروف غیر عاملہ، ایک ہوتے ہیں حروف عاملہ، اس کی بحث تو گزر گئی۔ اس بحث میں ان حروف کو بیان کرتے ہیں، وہ حروف جو عمل نہیں کرتے۔ عمل کا کیا معنی؟ لفظی طور پر عمل کرنا، لفظی طور پر عمل نہیں کرتے، ہاں معنوی طور پر عمل کرتے ہیں۔ معنوی عمل ہوتا ہے، معنی میں اثر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسے حروف بھی ہے جو عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف غیر عاملہ، الحروف الغیر العاملہ۔ اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، عموماً علماء نحو 16 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 16 قسمیں۔ ایک قسم ہے حروف تنبیہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حروف تو ایسی بھی ہے نا، حروف نہ لکھو، بس صرف تنبیہ لکھو، شارٹ کٹ لکھ دو۔ حروف تنبیہ، حروف تنبیہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 3 حرف ہے، الا، اما، ہا۔ الا انہم هم المفسدون، ہا انتم علیتم، وہی لوگ نا خبردار رہو۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تنبیہ۔ نمبر 2 حروف ایجاب۔ نمبر 2 کیا ہے؟ حروف ایجاب۔ ایجاب کا کیا معنی ہے؟ جواب دینا۔ ایجاب کا کیا معنی ہے؟ جواب دینا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ثابت کرنا۔ ایجاب معنی اس بات، یعنی وہ حروف جو کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے وضع کی گئے ہو، کلام سابق کے جواب میں واقع ہو۔ اگر کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے یا بات پوچھے تو ہاں نہ میں جواب دینے کے لیے یا ہاں میں جواب دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ مثلا نعم، بلا، تو یہ الفاظ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں۔ ویسے حروف ایجاب 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جیر، انا۔ نعم سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ کلام سابق کی تصدیق کرتے ہیں ہم۔ حل ضرب زید النعم، تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نعم استعمال کرتے ہیں۔ بھلا کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کلام منفی کے بعد اس بات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا سے کوئی پوچھے کہ الست قتلت دجاجتی، کیا تم نے میری مرغی نہیں ماری تھی؟ وہ کہے گا کہ بھلا بالکل ماری تھی۔ ای جو ہے نا، ای یہ بھی نعم کی طرح ہے کہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ فرق ہے نا کہ ای جو ہے نا استفہام کے بعد آتا ہے، اور قسم کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے نا۔ اے واللہ، وزیر لوگ کہتے ہیں اے واللہ، ای واللہ۔ مثلا سے کوئی پوچھ دے کہ اتنازعت، یا مثلا کوئی کہہ دے اتزوجت، یا کوئی کہہ دے مثلا اتشرفت، اتفضلت بالاحتفال، تم ای واللہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہو نا۔ کوئی بھی ہو، اس سے اگر پوچھا جائے تو قسم بھی ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ اجل، جیر، انا، یہ بھی نعم کی طرح ہے لیکن ان کا استعمال کم ہے۔ اجل، جیر، انا۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس حروف تفسیر۔ کیا ہے؟ حروف تفسیر۔ حروف تفسیر۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ وضاحت۔ تفسیر معنی وضاحت، تبیین، توضیح، تشریح، یعنی وہ حروف جو ایسے لفظ کی شروع میں ہو جو کلام سابق کی تفسیر کرے۔ اور یہ ہمارے پاس 2 حروف، ایک ہے ای، دوسرا ہے ان۔ ای جو ہے نا اس کے بعد آپ مفرد بھی لا سکتے ہیں، جملہ بھی لا سکتے ہیں، اور ای کے بعد جو ہم مفرد یا جملہ لاتے ہیں نا وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ ای سے پہلے والا جو جملہ یا لفظ ہو اس کی تفسیر کی جائے۔
آپ سے کوئی کہے گا کہ جاءنی زید، میرے پاس زید ہے، ای ابو عبداللہ، تو ابو عبداللہ سے آپ نے کیا کر دی؟ توضیح کر دی. اگر آپ سے کوئی کہتے کہ قطع رزقہ، اس کا رزق کٹ گیا، کیا مانا؟ ای ماتا، مر گیا نا، یہ مطلب ہے. اس طرح سے اگر آپ سے کوئی کہتے کہ سوارا خالد متقاعدا، ریٹائر ہو گیا پیاز سے، تو مطلب کیا ہے؟ ہاں ہاں کہ اخرجہ عن الفہرس، کہ پرمین صاحب نے اس کو فہرس سے نکال دے کہ نکل جاؤ، تم آج کے بعد کام نہیں کرو گے یہاں. تو دیکھیے ای جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، اس طرح سے آپ کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ان تفسیریہ، ان کے بعد جو جملہ آتا ہے یا جو کچھ بھی آتا ہے یہ تفسیر کرتا ہے اور قول کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا ونادیناہ، ہم نے اس کو آواز دی. کیا مطلب ہے؟ ایا ابراہیم، ابراہیم کو دی آواز نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ندیناہ میں ہا ضمیر جو مفعول بھی ہے نا، ایا ابراہیم، اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. مطلب ہے کہ ای قلنا یا ابراہیم، قلنا ہو یا ابراہیم. نمبر 4 ہمارے پاس ہے حروف مصدریہ. حروف مصدریہ کا کیا معنی؟ کہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. فعل کو کیا کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں. یعنی وہ حروف ہو جو کیا کر دیں؟ مصدری معنی فعل میں پیدا کرے. مثلا ان جو ہے، ان مصدریہ ہے نا، تفسیریہ بھی ایک آتا ہے. اگر آپ کہتے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ ما جو ہے ما بھی مصدر، ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے. اب دیکھ یہاں پر بما رحبت کا کیا معنی ہے؟ بما رحبہا. یا ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اعجبنی، اعجبنی ان قمت، یا اعجبنی انک قائم، تمہارے کھڑے ہونے نے مجھے تعجب میں ڈالا. ان بھی مصدریہ ہے، ان بھی مصدر ہے. اريد ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے رہو. اريد ان تقلع البصل معي باربعة آلاف، میں چاہتا کہ تم پیاز جو ہے میرے ساتھ 400 روپے کے بدلے میں کیا کر دو؟ نکال دو، کاٹ دو. 400 ہاں 400 روپے. تو دیکھ یہاں پر اريد ان تقلع یا تقلع کہ کیا معنی ہے؟ اريد اقلاعک البصل، تو یہ مطلب ہوگی کیسے؟ دیکھیں یہاں پر ان تقلع کس سے بن گیا؟ اقلاع سے بن گیا، قلع سے بن گیا. دیکھ لیا. نمبر 5 ہے حروف تحضیر. کیا؟ حروف تحوید، 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 تحوید لوگ کہتے ہیں، تحزیز. تحوید، تحوید کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو برانگیختہ کرنے کے لیے بولے جائے، یعنی وہ حروف جو اس لیے بولے جائے تاکہ مخاطب کو کسی کام پر برانگیختہ کیا جائے. اور یہ حروف شروع میں لائے جاتے ہیں نا، تو کسی کام پر ابھارنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے، حس و تحدید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس 4 حرف ہے: اللہ، ہلا، لولا، لوما. یہ حروف جب مضارع پر آپ داخل کرے تو ان کا معنی جو ہے ابھار اور ترغیب والا ہوگا. یعنی کسی کو اگر آپ ترغیب دینا چاہے یا کسی کو ابھارنا چاہے، برانگیختہ کرنا چاہے، تو پھر مضارع پر آپ داخل کریں گے. ہلا تقرا، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہلا تدرس فتکون عالما، ہلا تدرس فتکون فاضلا. مثلا کیا پر کیا کر رہے ہیں؟ پڑھو. اگر ماضی پر آپ داخل کریں تو پھر ان حروف کے استعمال سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ مخاطب کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، نادم بنانا چاہتے ہیں، ملامت کرنا چاہتے ہیں. ماضی پر داخل کرنے کی صورت میں کیا معنی ہو گیا ان حروف کا؟ ملامت کرنا، ڈانٹ پلانا. کیا کرنا؟ ڈانٹ پلانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. جیسے آپ کسی آدمی سے کہہ دے
اللہ صلیت العصر، تم نے کیوں عصر کی نماز نہ پڑھی؟ ہاں حل اکرمت اویس، تم نے اویس کا اکرام کیوں نہیں کیا؟ نمبر 6 ہمارے پاس حروف توقع کیا ہے؟ حروف توقع لوگ یہ توقع پڑھتے ہیں. میری جو ہے آپ سے کیا ہے؟ توجہ کی چاہت ہے، توجہ ہے. توجہ صحیح ہے، توجہ نہیں ہے، توجہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کام پر توجہ دے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، توقع نہیں ہے. توقع توجہ، مجھے توجہ دو ذرا. ہاں تو توقع کا کیا مطلب ہے؟ توقع کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی کام کے قریب ہونے کی امید رکھے. آپ کسی سے توقع رکھنا، امنگ لگانا، امید رکھنا وغیرہ، ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس کے لیے ایک حرف ہے، وہ ہے کیا؟ قد. یہ اگر مضی پر آپ داخل کرے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے کہ گویا وہ کام محقق ہو گئے، یا تقریب کا معنی دیتا ہے کہ گویا وہ کام قریب ہو گئے. جیسے قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے، یعنی بات ثابت ہو گئی یا قریب ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف توقع. اگر ماضی پر داخل ہو جائے. اگر مضارع پر داخل ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے تقلیل والا، قلت والا معنی، یعنی کم ہونے والا معنی دیتے ہیں. مثلا آپ کہہ دے قد یجود احمد، احمد کبھی کبھی سخاوت کرتا ہے، کبھی کبھی سخاوت کرتا ہے، زیادہ سخاوت نہیں کرتا نا. قد یجود احمد، تو دیکھیے یجود کیا ہے؟ مضارع ہے، اس پر قد داخل ہو گیا، کم معنی ہے نا، ہمیشہ سخاوت نہیں کرتا. نمبر 7 ہے ہمارے پاس حروف استفہام. کیا ہے؟ حروف استفہام. استفہام کا کیا مطلب ہے؟ استفسار. استفہام کا معنی ہے فہم کو طلب کرنے کی، چیز متعلق چاہنا کہ اسے سمجھ آئے، سمجھنے کی چاہت کرنا. حروف استفہام وہ حروف ہے جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے کلام کی شروع میں لائے جائے. ہمارے پاس 2 ہے، ایک ہے حمزہ استفہامیہ، دوسرا ہے حل استفہامیہ. حمزہ جو ہے نا، حمزہ، اس کے ذریعے سے ہم مفرد اور جملہ دونوں کے بارے میں استفہام کر سکتے، استفسار دریافت کر سکتے ہیں. مثلا کہ دی ازید شجاع ام عمر، اخالد بخیل ام شویس، ان میں سے کون بخیل ہیں؟ جملے کی صورت میں اگر آپ پوچھنا چاہیں اخالد نائم، کیا وہ سورہ سوئے ہوئے، تو جملے پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شروع میں لا کے، اور مفرد پر بھی. حل جو ہے اس کے ذریعے سے صرف جملے کو استعمال کر کے ہم پوچھ سکتے ہیں. حل کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ جملے میں استعمال کرتے ہیں. حل زید صوانع، حل زید طباخ. نمبر 8 ہے حرف ردعہ. نمبر 8 کیا ہے؟ حرف ردعہ. ردعہ کسے کہتے ہیں؟ جھڑکنا. ردعہ کسے کہتے ہیں؟ جھڑکنا. ردع جھڑکنا، زجر کرنا، زجر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس ایک حرف ہے کلا. اس سے جو سابق مضمون ہونا، اس سے ہمیں روکنا پڑتا ہے اس حرف کے ذریعے سے. اگر آپ سے کوئی کہہ دینا کہ کلا سوف تعلم، تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، مجھے ان قریب جان جاؤ گے، یعنی مجھے اس طرح سے کیا نہ کرو، بے عزت نہ کرو، مجھے جان جاؤ گے جب مجھے عدالت میں دیکھو گے. تو اس کی ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو جھڑک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کسی کام کے لیے. یا مثلا شخص وہ آپ سے کہہ رہے کہ خالد
یحسدک، خالد آپ سے حسد کر رہے. آپ نے کہا کلا، ہرگز یعنی جھوٹ کہہ رہے تم. اور کبھی کبھی جو ہے یہی حرف ارادہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے حق. کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے. یعنی یہ بات کیا ہی یقینی ہے.